We already have a lecture on the importance of critical thinking for research students in English. This lecture is in Urdu for my Urdu audience. تو critical thinking یا آپ یوں سمجھے کہ تنقیدی سوچ کی کیا اہمیت ہے ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یا ریسرچ کے اسٹوڈنٹس اگر وہ تنقیدی سوچ رکھتے ہیں یا تنقیدی سوچ کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں تو اس سے ان کی ریسرچ یا تحقیق کی جو صلاحیت ہے یا ان کی ریسرچ کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس پہ ہم مختصر سی بات کریں گے. تو سب سے پہلے کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے؟ عام معنی میں کرٹیکل تھنکنگ یہ ہے یا تحقیقی تنقیدی سوچ یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو ایک آپ یوں سمجھیں غیر روایتی انداز سے دیکھتے ہیں، جب ہم جس طریقے سے ایک جنرل یا سوشل لیول پہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پرابلمز کو دیکھا جاتا ہے، ایشوز کو دیکھا جاتا ہے، ہم اس سے ہٹ کر جب ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ہم ایک آزادانہ سوچ رکھتے ہیں، جب ہم دوسروں کی رائے سے یا جو جنرل ٹریڈیشنل یا غیر معروضی قسم کی سوچ ہے اس سے ہٹ کر کوئی سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم نئے انداز سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم چیزوں کو ایک سے زیادہ اینگل سے یا سائڈ سے دیکھتے ہیں، جب ہم چیزوں کے مختلف قسم کے اس کے اغراض و مقاصد کے اوپر کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور ان فیکٹرز کی ہم انالیسس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس انالیسس کو ہم مختلف زاویوں سے دیکھنے کے بعد اس کی انالیسس کرتے ہیں، تو اس طریقے سوچ کو جو کہ نان ٹریڈیشنل ہے، غیر روایتی ہے اور جو جنرلی معروضی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ثبوت کے ساتھ جو ہے مسائل کو دیکھنے اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. کرٹیکل تھنکرز جنرلی اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے یا کیا ہو رہا ہے، اور جو ہے یا ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہے یا کیوں ہو رہا ہے، اس کے علاوہ وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور لاسٹلی کہ اگر کوئی چیز ہو رہی ہے یا اگر کوئی چیز جس طریقے سے ہو رہی ہے اگر وہ اس طرح سے ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو وہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ اس کا کیا مقصد ہے، یعنی ہم کس مقصد کے لیے کسی چیز کسی ایکٹیویٹی کو لے کر جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. یہ اس سوچ کو ہم تنقیدی سوچ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم تنقیدی سوچ کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی طرف دیکھتے ہیں تو ریسرچ جو ہے یہ ایک باقاعدہ پروسیس ہے کس چیز کا، یہ ایک سائنسی انداز میں جاننے کے عمل کو ریسرچ کہتے ہیں، اور سائنسی انداز میں مسائل کو سمجھنے کے اور یا مسائل یا ایشوز کو حل کرنے کا نام جو ہے معروضی طور پر جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں. ریسرچ کے سچویشنز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انالیسس کرتے ہیں سچویشنز کی، اس کے لیے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کی انالیسس کرتے ہیں اور اپنے جو مسائل ہے یا پرابلمز ہے یا سچویشنز ہیں ان کو سمجھنے کے بعد ہم ایک آپ یوں سمجھیں کہ انفارم ڈیسیجنز لیتے ہیں. انفارم کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ڈیسیجن لیتے ہیں یا ہم جو فیصلے کرتے ہیں یا ہم جو کنکلوڈ کرتے ہیں اس کے بیس پہ ہمارے پاس ایویڈنس اور ڈیٹا ہوتا ہے، اور وہ کوئی ہماری پرسنل چوائس اس کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک معروضی انداز میں نالج حاصل کرنے کا اور ایشوز مسائل کو حل کرنے کا یا آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں. اب یہ ریسرچ اور کرٹیکل تھنکنگ ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ بھی ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں یعنی کرٹیکل تھنکنگ اور ریسرچ میں بہت سے ایسے خصوصیات ہیں ان پروسیسز کے اندر اور ان کانسیپٹس کے اندر کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہے. تو اب ہم تھوڑی سی ان کے اشتراکی جو خصوصیات ہیں ان پہ بات کریں گے.
تو دونوں بیسیکلی ریسرچ کا آغاز بھی سوالوں سے ہوتا ہے اور کرٹیکل تھنکنگ کا آغاز بھی سوال سے ہوتا ہے۔ ریسرچ میں ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے اور یا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ سملرلی کس طریقے سے کوئی چیز ہے یا کس طریقے سے ہو رہی ہے یا کس طریقے سے ہونی چاہیے، یہ بھی ریسرچ کی ایمز ان کوسچنز کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں۔ اور آخر میں ریسرچ کا پروسیس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم سو واٹ کا مطلب ہے کہ ہم ریسرچ کے رزلٹ کے بیس پہ کیا ڈیسیجن لیں یا ہم کس نتیجے پہ پہنچے۔ تو سو واٹ جو ہے یا تو کیا ہوا، یعنی کیا ریسرچ کا رزلٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کے اندر بھی تو ہم یہ کہہ سکتے کہ کرٹیکل تھنکنگ ایک طرح سے ریسرچ کے پورے پروسیس میں سے ہمیں کرٹیکل تھنکنگ کے ہر سٹیج پہ ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ریسرچ میں جب ہم واٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، یعنی کیا ہے یا کیا ہو رہا ہے، جس ایشو کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کرٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ایک موضوع کے ساتھ سامنے آ جائیں جس کے اوپر ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ریسرچ ہم کیوں کر رہے ہیں، اگین اٹس اے کوسچن آف کرٹیکل تھنکنگ۔ یہ بھی ایک آپ یوں سمجھے تنقیدی اس سوال کی وجہ سے یہ وائی والا سوال ہے کہ آپ اگر ریسرچ کا کام کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں، کسی ٹاپک پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی وائی پہ یا کیوں پہ جو ہے اس کا انحصار ہوتا ہے، اور کیوں کا جواب جو ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ کیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ریسرچ کی ریشلائزیشن یا ہم نے ریسرچ کا کیا جواز ہے جس کے لیے ہم ریسرچ کا پروسیس کر رہے ہیں کسی خاص ایشو کے اوپر یا ٹاپک کے اوپر۔ ہاؤ جو ہے، ہاؤ والا کویسچن جو ریسرچ کا ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہمیں یہ ہیلپ کرتا ہے کہ جو ریسرچ کا پروسیس ہم کر رہے ہیں تو وہ ہم کس طریقے سے کریں گے، یعنی وہ پروسیس ہاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ہاؤ والا کویسچن جب آپ اپنے آپ سے ایز اے ریسرچر پوچھتے ہیں تو ہاؤ آپ کو ریسرچ کی میتھڈالوجی کو سمجھنے میں اور ریسرچ کی میتھڈالوجی کے بارے میں فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ہاؤ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کون سا ریسرچ ڈیزائن لینا ہے، کس طرح کے سامپل لینے ہیں، کس طرح کی ڈیٹا کلیکشن اور انالیسس کے پروسیسز لینے ہیں، کس طرح کی ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے طریقے اپنانے ہیں، اور اسی طریقے سے ہاؤ میں اور اس طرح کی میتھڈالوجی کے سوالات ہیں۔ اور لاسٹلی کرٹیکل تھنکنگ ہمیں یہ ہیلپ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں تو آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یا اگر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے تو اس نتیجے کا اصل میں ہمارے لیے امپلیکیشنز یا وہ نتیجہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور اس نتیجے کے بیس پہ ہمیں آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا ایکشن لینے کی ضرورت ہے، کیا کوئی فردر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے کرٹیکل تھنکنگ آپ یوں کہیں کہ ریسرچ کے ہر سٹیج پہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیکل تھنکنگ اور ریسرچ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ کمپلیمنٹری پروسیسز ہیں، اور جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ضروری ہے، جو اچھے ریسرچ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو آتھینٹک ریسرچ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو اچھی کوالٹی ریسرچ کرتے ہیں، وہ اچھے کرٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں، اور ان کو کرٹیکل تھنکنگ کا جو اپلیکیشن ہے وہ ریسرچ میں فریکوینٹلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔